رہے ہیں، آپ اپنے بڑوں سے کیسے پیش آ رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ سے کیسی گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے حرکات بتائیں گے کہ آپ کتنا علی والے ہیں، کتنا حسین والے ہیں۔ آپ کی زبان کا ڈھیلا نہیں بتائے گا، آپ کے اخلاق بتائے گا، آپ کا رہن سہن بتائے گا، آپ کی زندگی جینے کا زاویہ بتائے گا کہ آپ کتنے علی والے ہیں، کتنے حسین والے ہیں۔ کون ہوتا ہے علی والا؟ جو ظلم سے دور رہے۔ کون ہوتا ہے اللہ جو ظلم سے دور رہے، جو مظلوم کا حمایتی ہو، جو کسی معاملے میں ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، فریب نہ کرے، کسی مومن کو دھوکہ نہ دے۔ ارے یہ تو ظلم دوسروں کے بارے میں ہے، اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرے۔ یہ ولایت علی کہاں ہے؟ اگر آپ علی کے چاہنے والے ہیں تو اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ اپنے اوپر بھی ظلم کرنے سے انسان ظالم بنتا ہے۔ آیت بتا رہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت بتا رہی ہے۔ میری زبان کا حق کیا ہے؟ میری زبان کا حق گالی دینا نہیں ہے، میری زبان کا حق گوش کرامی نہیں ہے۔ اللہ نے زبان کی نعمت دی نا، اللہ کو بیان گناہ کرایا۔ میری زبان کا حق ہے ذکر الہی یا ان کا ذکر ہے جن کی موجت اللہ نے حضرت رسالت کے طور پر مانگی ہے۔ اگر آپ اس میں مشغول ہیں تو یہ آپ کی زبان کا حق ہے جو ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ ذکر آپ نہیں کر رہے، کچھ اور کر رہے ہیں، ادھر ادھر کا کلام، تو یاد رکھیے آپ اپنی زبان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ عقل کا استعمال اگر بھلائی کے لیے نہ ہو، حق علی اور حق اہل بیت کے لیے نہ کیا جا رہا ہو، اور ادھر ادھر عقل لڑائی جا رہی ہو، تو یہ عقل پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اپنے اعضا کو وقف کریں اہل بیت کے لیے، آپ کے لیے، انصاف کے لیے، معرفت الہی کے لیے۔ اور میں آپ کی منزل طے کروں، اللہ نے کہا مجھے سے آ گیا ہمارے پاس ہے تفصیل آئے گا، کوئی ایسا کوئی منظر ہے کائنات میں جہاں دیکھا جائے کہ بھائی ہدایت ہو رہی ہے اور سب کی ایک ہو رہی ہے؟ کوئی ایک ایسا منظر نہیں ملے گا۔ جناب آدم سے آدم تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جہاں یہ نظر آئے کہ اللہ نے سب کی ہدایت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جبر نہیں چاہتا، وہ زبردستی نہیں چاہتا، آپ اپنی مرضی سے آئے۔ کیسے آئیں گے؟ شعور کی بنیاد پر۔ سب کا شعور الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا آئی سے الگ ہوتا ہے، سب کا شعور الگ ہوتا ہے، شعور کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ ایک بات ہے جو میں اپنے شعور کے حساب سے سمجھوں گا، آپ اپنے شعور کے حساب سے سمجھیں گے۔ کوئی دور ایسا نہیں دیکھا گیا کہ بھائی سب کا شعور ایک ہو گیا ہو۔ ہاں، مگر ہم نے روایت میں پڑھا کہ 13 معصومین نے کئی قسم کے معجزے ظاہر کیے، انبیاء نے کئی معجزے ظاہر کیے جو اللہ کی جانب سے تھے، مگر ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی معصوم نے، کسی نبی نے ظاہر نہیں کیا، اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ 13 معصوم علی کے معجزات، حسین کے معجزات، رسالت مآب کے معجزات، احکام ہے معجزات معصومین علیہ السلام، مگر یہ ایک معجزہ ہم نے روایت میں پڑھا، ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی معصوم نے ظاہر
معجزے کی کیفیت، مطلب یہ معجزے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ آنے کے بعد یہ معجزہ کیوں دکھائیں؟ یہ اشارہ کرتے سب کے زمانوں کا شعور کا لیول ایک کیوں کر کیا جا رہا؟ سب کا شعور ایک برابر کیوں کیا جا رہا؟ اسی لیے کہ یہ آخری منزل ہے، اس کے بعد کوئی اور منزل نہیں ہے۔ اب عدالت الہی قائم ہونا ہے، اب حکومت الہی پوری دنیا میں قائم ہونا ہے، جو آج تک نہیں ہوئی ہے وہ قائم ہونا ہے۔ اب پہلے سب کے شعور کا لیول ایک کیا جائے گا، جب ایک ہو جائے گا شعور، اب علی کی ولایت پیش کی جائے گی۔ اب انکار یا اقرار کوئی بہانہ نہیں کہ ہم سمجھ نہیں پائے، ہماری تھنکنگ میں نہیں آئی، ہمارے شعور کی کمی بھی کہا نہیں، ایک ہی لیول پہ سب کو لا دیا گیا ہے۔ اب چاہے انکار کرو یا اقرار کرو، جو اقرار کرے گا سائے میں آ جائے گا، انکار کرے گا ظلم کے سائے میں آ جائے گا۔ سیدھی بات، خدا کا شکر ادا کیجیے کہ ہم اس ولایت میں جی رہے ہیں، ہم اس گھر سے وابستہ ہیں کہ جو ہر لمحہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ باب ادب آنے والی تاریخ ایک امام سے منسوب ہے ہمارا، امام کی شہادت کون سا امام ہے ہمارا؟ وہ امام ہے، یعنی حجت بالغہ کی نبی کڑی ہے۔ اور اللہ کا اشارہ دیکھیے گا، حجت بالغہ امام یہ امام ہمارا بہت کم سننے میں یقین ہوا، 5 سال کے چکے 2 سال اور گزرے تھے، خدا تعالیٰ کر دیا گیا تھا امام کو۔ اب کچھ بچوں کے ساتھ امام آتے بھی کھیلے ہوئے، بچے کھیل مامون کی سواری آئی، جیسے ہی مامون کو والدہ ہے آتی ہے، اس کے ڈر سے بچے بھاگ گئے۔ یہ ایک معصوم کو اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا، مامون کی سواری رک گئی، اس نے بچے کی طرف شہزادے کی طرف امام کی طرف دیکھا، دیکھ کے پوچھا صاحب بچے آپ کون ہیں؟ یہ تمام بچے تو بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں آپ کو چھوڑ کے گئے؟ امام نے جواب دیا کہ سن، نہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ میرے ٹھہرنے سے تیرے جانے میں کوئی خلل آ جائے، نہ میں نے ایسا کوئی جرم کیا ہے کہ تم مجھے سزا دے دے، اور یہ میرا حسن ظن ہے، مامون سے کہہ رہے ہیں یہ میرا حسن ظن ہے کہ تو کوئی بے گناہ کو بے جرم کو سزا نہیں دیتا۔ اور بتایا تعارف پوچھا کون ہے، امام نے تعارف کیا، اب مجھے چلا گیا، شکار ہو جا رہا تھا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا، اسی رات تعجب میں تھا، پریشانی میں تھا، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، روکا، راستے میں پھر امام سے مخاطب ہوا، ہاتھ بڑھا کے پوچھا یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ بظاہر ایک کمسی بچے سے پوچھ رہا ہے، جان کا دشمن ہے یہ گھرانے کا، مگر جانتا ہے کہ یہ گھرانہ ہے کیا، ان کے علم کا معیار کیا ہے۔ کم سے امام ہے پوچھ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے جواب دیا، کم سے نہیں کیا تھا، مسکرا کے جواب دیا کہ سن، اللہ نے اپنی قدرت سے سمندروں میں کئی مخلوقات کو خلق کیا، ان میں کچھ چھوٹی مچھلیوں کو بھی خلق کیا، اور کچھ سلاطین، کچھ بادشاہ اپنے باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، اور جب وہ باز کسی مچھلی کو اپنی چونچ میں لے کے آتا ہے تو وہ سلاطین، وہ بادشاہ ان مچھلیوں کو اپنے ہاتھ میں چھپا کر اہل بیت رسول کے علم کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ سمندر کی طرف جانا اس کی فطرت نہیں ہے، مگر اس کی نگاہ بڑی تیز ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں مچھلی کی سمندر کی ٹینک میں مچھلی کو دیکھا ہو، مگر ایسا
गवर्नमेंट होता है, अगर उस कशिश में, खींचने की कशिश में, इवैपोरेशन के पावर में तेजी हो, ज्यादती हो, तो छोटी छोटी मछलियां भी हवा के जोर पर उस पानी के अब्र के साथ अलग होने के लिए ऊपर चली जाती है। आसानी से साबित कर चुकी है। 1400 साल पहले हमारा नवा इमाम ये साबित करके बता रहा है कि जब वो मछलियां समंदर की तह से बलंदी की तरफ उड़ने लगती हैं, उस पावर की, उस कुदरत के तहत जो खुदा ने कल किया है, और जब सलाइकिन मार्च को छोड़ते हैं शिकार के लिए, जब वो जाते दरमियान में हवा में, वो मछलियां उनकी चोंच में आ जाती हैं, वो उनको देख के शिकार कर लेते हैं। और बादशाह होते हैं जो इस अमल को जानते ही नहीं है कि उनके इल्म की औकात है कि परेशान होकर मछली हाथ में पकड़ के वक्त के इमाम से सवाल करवा रहे हैं। इमाम सिर्फ जवाब नहीं दे रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मामून को उसकी औकात बता रहे हैं। इमाम क्या होता है ये बता रहे हैं। जैसे पहचान, ये आखिरी पहचान का तफसील हम कराती है। इसको किसी ने पूछा इस आयत के ऊपर क्या दो तफसीरें हैं, तफसीरें और भी बता सकती हैं, दो तरीके की तफसीरें। एक इंसान के लिए हुज्जत उसकी आती इमाम ने बताया, हुज्जत मानने का एक अक्ल है जिसके जरिए वो फैसले करता है। मगर इस लफ्ज़ की हकीकत कौन है? रसूल ने पूछा गया क्या रसूलल्लाह हुज्जत बालिग़ा कौन है? तो नाम लेके बता देते ये हुज्जत बालिग़ा है, ये हुज्जत बालिग़ा है, बताया भी है। मगर पूछने वाले को जवाब आपने अजीब जवाब दिया, क्या सवाल करके देख ले पूरी तौर पर। हर सवाल